اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول منظور فرمائے جنہاں مرحومین واسطے سارے ثواب دی مجلس دا اہتمام کیتا گیا خالق کائنات انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے تمام مومنین دیاں دلی دعاواں دی قبولیت واسطے درود اہل بیت اطہار تے ایک مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ محمد آمین۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چی سالانہ مجلس اعزا امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت انہاں دی شہادت دے سلسلے چ منعقد کیتی جاندی ہے۔ اہل بیت اطہار دی انفرادیت قرآن چ واضح اللہ پاک ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ پھر خالق نے اس قرآن دے متعلق 3 چیزاں دا ذکر خیر فرمایا۔ سورہ مبارکہ بقرہ اللہ فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا وبینات من الہدی، اور ہدایت کے لیے دلیلیں بھی اسی قرآن میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا والفرقان، اور یہی وہ قرآن ہے جو حق و باطل میں لوگوں کو فرق بتا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ مطلب ہے قبلہ 3 چیزاں قرآن چ موجود ہیں۔ انسانہ دی ہدایت موجود ہے، ہدایت دے دلائل موجود ہیں، اور پھر حق و باطل دی تمیز موجود ہے۔ یہ قرآن چ یہ مطلب ہے جس گھر قرآن ہے 3 شہمت اس گھر چ موجود ہیں۔ ہدایت بھی موجود ہے، جس گھر قرآن ہے تو ہدایت ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ ہدایت ہے ہدی للناس، انسانوں کے لیے۔ اچھا اس گھر چ اگر پیٹ بکریاں موجود نے، ککڑیاں شکڑیاں موجود نے، انہاں واسطے ہدایت نہیں ہے۔ جڑے گھر وچ انسان نے انہاں واسطے ہدایت، باقی ڈنگر شنگر بھی گھراں چ ہوندے ہی نے، لیکن جڑے انسان نے گھراں وچ رہندے انہاں واسطے ہدایت۔ دوسرا ہدایت دے کچھ دلائل ہوندے نے، دلائل دے دے کے ہدایت دیتی جاتی، وہ اللہ فرماتا دلائل بھی اس قرآن چ موجود۔ تیسرا اللہ فرمایا والفرقان، اور جو تمیز ہے نا حق و باطل کی، وہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، جدوں ایک گھر چ قرآن موجود ہے تے دا مطلب 3 شہماں اس گھر چ موجود ہے۔ ہدایت بھی موجود ہے، ہدایت دے دلائل بھی موجود ہیں، اور حق و باطل دی تمیز بھی موجود ہے۔ کی وجہ ہے کہ ہر گھر قرآن موجود ہے تے اجے تک بندے فیصلہ نہیں کر سکے کہ سفین چ حق تے کون سی تے باطل تے کون، نہروان چ حق تے کون سی تے باطل تے کون سی۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن موجود ہے، حالانکہ قرآن ہے تے 3 شہماں قرآن وچ نے، تے جو قرآن وچ نے تے پھر بندیاں نو ہدایت بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسے گھر ہدایت نہیں تے قرآن ہے تے وجہ بیان کیتی جائے کہ قرآن ہے تے ہدایت کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن ہے تے ہدایت دے دلائل کیوں نہیں؟ قرآن ہے تے حق و باطل دی تمیز کیوں نہیں؟ وہ تو میں دس دوں، پرفیوم لیا کے کسے نو دے دیو، بند شیشی، وہ شیشی اندر ہوندی ہے، اتنے کے گتے دا ڈبہ ہوندا ہے، اتنے ایک پلاسٹک دا کور ہوندا ہے، انہوں کھولے ہی کوئی نہ وہ مکنا ہے نہ خوشبو ہوئی۔ یار گھر پیار ہوئے بہت مہنگا بھی ہوئے تو پیار ہوئے انشاءاللہ، یا لے کے روز دا اتنے 2-3 باری بندہ انہوں لے کے وہ ڈبی نو کھولن تو بغیر تے بندہ مال مول چھڑے، نہ تے وہ مکنی ہے قیامت تک تے نہ انشاءاللہ خوشبو آؤں۔ وجہ یہ نری مل چھڑی ہے، کھولی نہیں۔ تو انہوں ایک گل دساں، جی میں پرفیوم کھولیا نہ جائے، نرے ملن دا فائدہ نہیں ہوتا، قرآن نو نرے چومن دا فائدہ نہیں۔ شکریہ جناب میرے پاس، انہوں کھولنا پینا جی، انہوں کھولو گے تو خوشبو آئے گی، انہوں کھولیں گے تو قبلہ بچ ہدایت بھی نکلے گی، انہوں کھولیں گے تو ہدایت دے دلائل بھی نکلیں گے، انہوں کھولیں گے تو حق و باطل دی تمیز بھی نکلے گی۔ ویسے جمل بھی دور دی گل ہے، سفین بھی دور دی گل ہے، نہروان دی دور دی گل ہے،
جنہوں ہن تک یہ نہیں پتہ لگا پہ ایران حق تے وے کہ اسرائیل حق تے وے، وہ پچھلیاں جنگاں تے کی فرق مشکل کرے گا؟ میرا خیال ہے جس زندہ گل دا نہیں پتہ لگتا پیا۔ اصل گل ہے کہ قرآن نال بندہ نے شغف نہیں رکھیا، قرآن نال کردار رغبت نہیں رکھی، قرآن دیاں یا کچہری چ قسماں چکیاں نے تے یا اینو چوم کے رکھ چھڑیا ہے، تے یا کئیاں ادن دا ہی ویکھیا جدن تے دووے جی تھلے لنگے نے، ایک بندے نے ایتھے رکھیا سی تھلے انہاں نوں لگا چھڑیا ہے، چلو کام مکا۔ یہ بھی لوگاں نوں پتہ نہیں، انہاں نوں پتہ بھی یہ برکت والا کام ہے، یہ تے تھلیوں دی لنگ جو۔ اوے اللہ دے بندے اوے تھلیوں لنگن واسطے آیا ہوندا تے مکہ چ ٹنگ چھڑ کے نبی پاک سارا مکہ تھلیوں لنگ جا۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں پیا نا پہ جے تھلیوں لنگن واسطے آیا ہوندا تے مکہ یا مدینہ چ قرآن پاک نوں اونچی جگہ تے ٹنگیا جاندا تے نبی پاک فرماندے سارے تھلیوں دی لنگ جو۔ گل کیویں دی کردے ہو؟ یہ تے تھلیوں نہ لنگ، قرآن دا نام ہی قرآن نوں کھول، قرآن نو کھول تینو حق و باطل دی تمیز بھی آ جائے گی، قرآن نو کھول تینو ہدایت بھی آ جائے گی، قرآن نو میں کھولاں گا تو مینو ہدایت دے دلائل بھی آ جائیں گے۔ میں اس قرآن چوں اہل بیت دے حق چ مولا علی دی بارگاہ چ آنا دلائل دین لگا قرآن چوں۔ اصل چ شخصیات جڑیاں نا شخصیات انہاں نو تاریخ چ پڑھیا گیا ہے، تاریخ چ ہیرا پھیری بھی ہے، قرآن چ ہیرا پھیری کوئی نہیں، تاریخ چ قبلہ شک بھی ہے، قرآن چ شک کوئی نہیں، تاریخ لا ریب ہے، تاریخ لا ریب نہیں، قرآن لا ریب ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے یہ لا ریب ہون دی صرف ایک وجہ ہے کہ جدے منہ چو نکلے وہ بے عیب ہے۔ جس سرکار دے منہ چو نکل کے قبلہ قرآن بنے نا وہ ذات بڑی بے عیب ہے، اس ذات نو بے عیب اللہ بنایا تو قرآن لا ریب بنے۔ جڑا بندہ حضور نو ہی عیب دار سمجھدا ہے وہ قرآن تے بھی شک کرے گا، تے جنہوں قرآن تے شک آ جائے گا وہ دے وچوں شک جائے گا نہیں کیا مطلب۔ میرے محترم سامعین، اہل بیت اطہار دیاں فضیلتاں اللہ قرآن چ نہ لکھیاں ہوندیاں، یقین کرو تے شاعری شوری لوکاں اڑا دینی سی۔ اس ویلے حالات بنے نے کہ ساڈے بچیاں نوں تنگ کرنے واسطے، ساڈے بچیاں نوں گویا گرم کرنے واسطے، بچیاں نوں گرم کرنے واسطے نیٹ تے ایسیاں شیواں دتیاں جا رہی ہیں جنہاں دا سر پیر کوئی نہیں۔ شیعہ بچے نوں غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اے کی ہے، وہ پھر غصے نال تھلے کمنٹس کرتا ہے، وہ تے پرچہ ہو جائے۔ دوبارہ میں نہ ایسی گل لکھتے ہیں جنہوں مشہور پوری کائنات تے ہو چکا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے تو میں حسین بچوں۔ ہوں ایک بندہ حسین علیہ السلام دا بچوں نہ کڈ کے کسے اور دا وچ رکھ کے تے آکھے نبی اینو آکھیا سی کہ آ میرے بچوں میں تو میں اے دے بچوں ہوں۔ ہوں جیڑا شیعہ ماں دی گود چ پڑے ہے انہوں جنہ غصہ چڑھنا میرا خیال مینوں بھی ہو سکتا نہ چڑھے۔ ایک ذاکر آکھیا سی جنہیں ماں دا دودھ، جنہوں ماں نے دودھ نادے علی پڑھ کے پیا ہے او میرے نال بول رہے، میں چپ کر کے بہ رہا، مینوں آندا تسی نہیں بول دو۔ میں کہا میں اماں نوں نادے علی آپ سکھائی سی، میں کی دس انہاں نوں آپ جڑے نہیں، میں سچی کرتا میں اماں دی وجہ تو شیعہ نہیں ہویا، اماں میری وجہ تو شیعہ ہوئی۔ اس واسطے میں کہ انہوں نے بولا میرے نہ تو تیری گل ہی نہیں۔ اصل گل ہے قبلہ پہ جڑا شیعہ ماں دی گود چوں حضرت شاہ صاحب لتوال والے اللہ کری کرامت کرے فرماندے ہوندے سن جڑا ماں دی گود دا شیعہ اودے نال ہور گل ہے، یہ دا مطلب ہے ماں دی گود دا شیعہ جڑا ہوندا نا باہر انہوں غصہ چڑھدا اس گل تے کہ حسین منی و انا من الحسین، اتنی عظمت امام حسین تھی تے بندہ دوجا وچ رکھ کے تے انہاں آکھ چھڑیا ہن تھلے انہاں اس بندے دے متعلق جڑا انہاں لکھیا ہوندا ہے او دے متعلق لکھدا ہے ایدی ماں ویکھو، ایدا پیو ویکھو، ایدا دادا ویکھو، ایدی دادی ویکھو، ایدا نانا ویکھو، ایدی نانی ویکھو، اے ساری انج دے نے انج دے نے انج دے نے، او دے تے پرچہ دے دیندا۔ اصل دا مقصد پورا ہو جاندا ہے کیونکہ دا مطلب ہی یہ سی کہ میں شرارت کراں گا، اے پٹھا ریمارکس کرے گا تو میں دے تے پرچہ دیاں گا۔ میری پہلی گزارش ہے نوجواناں کے کہ جدوں تسی اس قسم دی شے پڑھو نا کہ حسین دی جگہ تے کسے اور نو دے کے کوئی گل لکھی ہے، قرآن دا نام ہے سمجھو شرارت، تو غور ہی نہیں فرمایا۔ میں دوبارہ عرض کراں سمجھو شرارت ہے،
تے شرارت دے اتے شرارت نہیں کری، شرارت دے اتے شرارت کریے تو بندہ پھڑ کرتا ہے، کیونکہ شرارتی دا مطلب کامیاب ہو گیا ہو، اگر تساں اتے پٹھا نماز کر دیتا ہے، پٹھا کوئی کومنٹس کر دیتا ہے، کام خراب ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے تو نے گل دساں، اہل بیت دی عزت جیڑا کٹاندا ہے نا وہی شرارتی، یہ باقاعدہ ہے کہ شرارت ہے وہ۔ میں ایک تمہیں میں نا ذرا جگان واسطے گل کرنا، کیونکہ یہ جڑا نا جی کی پنڈ دا نام ہے تیر کے، اتنے آدھے سار پہلے بندے جگانے پہ، پھر بانے پہ، پھر سنانے پہ۔ ہمیشہ میں بڑی درد آ رہا نا، اس واسطے میں تمہیں جگان واسطے ایک میں ربائی پڑھ، بڑی مشہور ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ میں اپنی اکھاں نال پڑھیا ہے۔ ایک بندے لکھ رہا، شاہ است غنی، بادشاہ است غنی، دین است غنی، دین پناہ است غنی۔ میں حیران ہو گیا بھی یار ربائی مطلب اور پا دیتا ہے، یہ تو سی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ پھر میں یہ دیتے نا کدھر مجلس دسیا، میں کہا یہ دیتے بھی تساں کمنٹس نہیں کر، ہوں تہاڈا بھی دل کرتا ہے پہ کریے کمنٹس، کوئی گل کرنے والی۔ معین الدین چشتی صاحب نے امام حسین علیہ السلام دے متعلق لکھا، پہلی گل تو میں آخیا تسی کمنٹس نہ کرو، جہے بندے نے امام حسین دی جگہ تے صحابی نو پا کے تے اپنے ذہن نو مطمئن کیتا ہے، مطمئن نہیں کیتا یارا، مطمئن نہیں کرنا نا، اپنے آپ آپ ہی مطمئن کر لیا کہ میں امام حسین نو وچوں کڈ کے تے صحابی نو پاواں گا تے پھر چلو میں تے مطمئن ہو کے سواں۔ تے دوسرا وہ سمجھدا کھورے حشر والے دن وہ صحابی بھی میرے تے راضی ہو کے میرا متھا چوم لے گا کہ تو کمال کی، تو میرا نام اتھے پایا ہے جتھے نواسہ رسول دا نام سی۔ میں کیا وہ سمجھدا پہ حشر والے دن وہ صحابی میرا متھا چوم کے آکھے گا پہ تو تے میرے تے کمال کیتا ہے، تو تے میری شان کمال دی بیان کیتی۔ میرا خیال ہے کہ وہ صحابی کو چپیڑا کھا لینی ہے، میرا اپنا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں مطمئن ہوتے کو نہ ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ صحابی انہوں پوچھے گا ایک غلط دس ہے، یہ شیعہ جو ماتمیاں دی شان ہے بھی ربائیاں لکھ چھڑ دے سا، تو سا ماتمیاں دی شان نہیں سنی ساکرہ کو ہے جی؟ میں سنی ہے تو ہاں نہیں سنو، تو ہی تے ہوں ہی نہیں نا، میں ہی تے ہوں ذاکر ماتمی دی بھی شان لکھ دیں اور میں سنی ہے۔ میرا خیال ہے قبلہ وہ صحابی پوچھے گا اس بندے نو جس شاہ است حسین دی جگہ تے شاہ است کسے اور دا نام پایا ہے، وہ صحابی پوچھے گا انہاں شیعہ نو انہاں ملکہ ہے سی کہ اے اپنے ماتمیاں دی شان چ بھی ربائی نویں تو نویں روز لیا کے لکھ دے سان، تو میں کسے دی ربائی چ پایا، میرے واسطے تیرے کوئی ربائی بھی نہیں لکھی گئی۔ بیگانیاں ربائیاں چی سانو ٹھوکے آئی، کم از کم تیرے کو نواں شعر بھی نہیں لکھیا گیا، وڈیا عاشقا توڑی کیا بات، سبحان اللہ۔ جاگ گیا سارا مجمع، شاہ جی اے دو میں اگیا ہے قدم اگیا آنا ہے، اے تے مکاؤ تسی برکت ذرا دیو، میں برکت ہو جائے گی، اے تھوڑا جا اے ایتھے بات ٹھیک ہے، باقی ہم نے میں صرف شاہ درود پڑھو ایک بات ٹھیک ہو، اینا محول بن گئے۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دلائل دین تو پہلا، آیت پڑھن تو پہلا قرآن چو دلائل دین لگا میں اہل بیت دے حق۔ ایک میں تانوں دساں، مینوں اس قرآن دی قسم ہے، میں نے پورے یقین نال گل کر رہے ہیں، اے بندے اہل بیت نو ربائیاں چو کٹ سکتے نے، قرآن چو نہیں۔ خدا دی قسم اے شاعری وچ بندہ پا سکتے نے، شاعری وچ بندہ پا سکتے نے، لیکن قرآن وچ بندہ نہیں پا سکتے۔ قرآن چو ہوئی رہن گے جڑے اللہ رکھے۔ میں اہل بیت اطہار دی ایک اچھا میں آیت ہی آج وہ پڑھنا چاہنا جدے چ اہل سنت اختلاف نہیں کرتے، اہل حدیث اختلاف نہیں کرتے، سعودی عرب والے جو اختلاف نہیں کرتے، باقی چھڈو میں اخیر تمہیں دستا، سعودی عرب والے بھی اختلاف نہیں کرتے، افغانستان دے طالبان بھی اختلاف نہیں کرنگے الحمدللہ۔ جڑی میں آیت پڑھنے لگا، اختلاف کئی باری مک جاندے، میں تمہیں ایک گل دس دینا، سید ابو العلا مودودی جڑے نا جی، انہیں ساڈے متعلق لفظ شیعہ لکھا ہے، اخلاف تو ملوکیت تھی، وہ لکھ دینے کہ یہ شیعہ باقاعدہ ایک پارٹی نہیں تھی، یہ بٹے ہوئے لوگ تھے، کچھ کہیں ہوتے تھے، کچھ کہیں ہوتے تھے،
کچھ کہیں ہوتے تھے. اچھا بھی سارا گجرات شیعہ نہیں نے, ایک محلے چ 2-4 نے, پرلے محلے چ 5-7 نے, پرلے محلے ایسا. وہ آتا یہ بکھرے ہوئے لوگ تھے لیکن اندر سے یہ سارے علی کے حامی تھے. بکھرے ہوئے لوگ تھے لیکن اندر جہاں کہیں بھی رہتے تھے یہ علی کے حامی تھے, علی ابن ابی طالب کے حامی تھے, حمایت کرتے تھے, حمایت علی دی کرتے تھے. بکھرے لوگ سن. ایک جملہ انہوں نے لکھے, انہوں نے فرمایا یہ بکھرے ہوئے لوگوں کو شہادت حسین نے مجتمع کر دیا. صدقہ جاواں, صدقہ جاواں. ان بکھرے ہوئے نوجوان سن لیں, ان بکھرے ہوئے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت نے مجتمع کر دیا, اکٹھا کر دیا. پھر یہ لوگ ایک گروہ کی شکل میں سامنے آ گئے. اس کے بعد جہاں کوئی مظلوم ہوتا ہے یہ حمایت کے لیے کھڑے ہو جائے. ایک جملہ مودودی لکھے آج اس دور دے مطابق. ایک جملہ میں لکھنا, میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی صاحب منڈی بہاؤدین والے, وہ ہمیشہ حالات حاضرہ دے متعلق ایک نہ ایک جملہ ہر روز نواں دے سن اپنی مجلس موجودہ ماحول دے مطابق. ایک پڑھیا میں مودودی دا, ایک سنو حسینی دا, ایک میں نہیں پڑھ دینا. مودودی صاحب فرماتے ہیں بکھرے ہوئے لوگوں کو شہادت حسین نے مجتمع کر دیا. اور آج کمال یہ ہے کہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی ان بکھرے ہوئے مسلمانوں کو خامنائی کی شہادت نے مجتمع کر دیا. دیکھو امام حسین تے صرف ایک نے, امام حسین نے. آخر امام حسین دے پیروکار دے ہیں نا ایرانی. آج ایک حسینی کے شہادت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مجتمع کر دیا. تسی حیران ہو. آج رہتے ہوں نا شیعہ دا جنازہ پڑھیے تو نکاح ٹوٹ جاندہ. بڑی دیر پہلا میں آکھیا سی, میں کہا سی وہ تقی عثمانی صاحب نو آکھو وہ لکھ کے دیں اور یارہ کو اتھارٹی گل کرے. اتھے قبلہ بابا جی ایسے ایسے ڈاکٹر بندیاں دے ایسے ایسے ٹیسٹ کروا چھڑ دینے جنہاں نو ٹیسٹ پڑھنے نہیں ہو. ایم آر آئی سنی جے کدی؟ ایم آر آئی ایک ٹیسٹ ہے. ایم آر آئی پورے بندے نو مشین چ پاندے نے تو باہر کر دیندے نے, اور پورے جسم جتھے جتھے جو کچھ ہوندا ہے نا وہ مشین دس دیندی. ہن مشین تے دس دیتا ہے, کوئی پڑھن جوگا ہوے تے پڑھے نا. حالات ایسے بن گئے نے میرے عزیز. وہ مشینہ لوکا لے آندیاں نے, وہ تو ٹیسٹ ہو جاندہ ہے, اگو پڑھے تے پڑھن تو بعد نسخہ تجویز کرے کہ کرنا ہے دا کیے. یہ تو سارا کام وہ کرے جنہیں مشین بھی اندروں ویکھی ہے تو بندہ بھی اندروں ویکھے. یہ بڑے بڑے ڈاکٹر ایسے ہے نے, ہر بندہ تے ہاتھ نہیں نہ پا سکتا. یہ اتھے آندے نا شیعہ تے اس ویلے کچھ لوگ پہندے نے کہ خامنائی صاحب نو شہیدہ کیے کہ نہ کیے کیونکہ وہ شیعہ نے. تقی عثمانی صاحب اس ویلے موجود نے کراچی والے دیوبندی نے, اور دیوبندی دے سب تو بڑے عالم وہی نے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لوگوں کچھ خیال کرو, حالات کو دیکھو. اس وقت ایران کی حمایت اس لیے نہیں بنتی کہ وہ شیعہ ہے تو ہم حمایت کیوں کریں. اور فرماتے نے اس نے حملہ جو کیا ہے اس وقت ایران پورے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا. یہود و نصارہ کے مقابلے میں اور عالم کفر کے مقابلے میں اس وقت اسلام کی اور مسلمانوں کی ایران نمائندگی کر رہا ہے. یہ مطلب ہے آج خامنائی کی شہادت نے مجتمع کر دیا ہے سارے مسلمانوں. میں دیوبندی دی کرتی, میں اہل حدیث دا بیان بھی میرے کو موجود ہے, اہل سنت دا بیان بھی میرے کو موجود ہے. ساڑھے گجرہ والے دے عالم دین نے, انہوں نے کسے آکھیا بھی انہوں دی حمایت کیوں میں کریے, وہ تو شیعہ نے. تو اسے کہا نیتن یہودی کر لو, وہ تو سنی جے نا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. وہ کم از کم دیکھو کہ مقابلہ کیسے کر رہے ہیں. آج یہود و نصارہ سے جب ٹکرا ہی ایران رہا ہے. علامہ اقبال یاد آ گیا, علامہ اقبال یاد آ. علامہ اقبال اس دور میں بھی نا
انہاں یہودوں نے انہاں فرنگی آندے سن، فرنگی اتنے ہوندے سن، لگے میرا کیپ پا کے ہیٹ پا کے فرنگی. وہ علامہ اقبال بڑے خلاف سن انہوں نے، وہ بھی قرآن کی وجہ تو خلاف سن. میں پڑھ گیا نا اگلے دن کہ ایمان والو یہودوں نے سارا کو اپنا دوست، ایسا پڑھ کے گیا میں تھوڑے کو. اچھا انشاء یہودوں نے سارا کو اپنا دوست نہ بنا. وہ علامہ اقبال نے کسے پوچھا کہ تہاڈی اکھ لال ہو جاندی ہے جدوں نام لینے کتے یہودی دا یا کسے نصارہ دا، نہ تسی امریکہ تو کک سمجھتے ہو نہ اسرائیل نو. بڑی دیر کی گل ہے، 1938 تے فوت ہو گیا. ادو پہلے کسی گل کی ہوئے گی. ادو ایران دے حالات نہیں سن یارا، ادو انقلاب ہی نہیں سی آیا خمینی صاحب دا. ادو تو ایران لوگ عیاشی کرن جاتے سن استنبول دی طرح. ایڈا پوڑا میں نہیں جڑا تہاں سمجھیا. اج بھی لوگ استنبول جاندے نا پھرنٹن، ایویں ایران جاندے سن لوگ پھرنٹن. اس زمانے وچ پتہ نہیں علامہ اقبال نو کسے پوچھا کہ تہانوں انہاں کو ڈر کیوں نہیں ہوندا؟ یہودوں نے سارا بڑیاں بڑیاں وڈیاں طاقتاں نے. ہائے ہائے کھیرا آندے نے خراب ہو جانا، کسے شہر ڈسمس ہو جانا، کسے شہر دا اصل حالت وچ نہ رہنا. فرماندے نے جلوہ آندے نے کسے دی روشنی. اس ویلے جڑے جلوے وچ بندے آئے نے نا، اس ویلے امریکہ دے جلوے وچ، اسرائیل دے جلوے وچ جننے بندے آئے نے انہاں دی اکھاں بند ہو گئی نے جلوہ ویکھ کے، روشنیاں ایسیاں نے. علامہ اقبال فرماندے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ. سبحان اللہ. جلوہ دانش آندے نے جی ٹیکنالوجی نو. ایس زمانے جا ترجمہ نا دانش آندے نے عقل نو قبلہ، عقل نہ ٹیکنالوجی ہے انہاں کول. جی تانوں پتہ ہے ایران دا ایک جڑا میزائل جاندا ہے نا، وہ کوئی 20-25 تھاواں تو بچ کے جا کے وجدا جی. تے جڑا 20-25 تھاواں تو بچدا وہ سارے مسلمان نے. سبحان اللہ. مسلمان پہ کو ڈک دے جی بھئی یہ جا کے نیتنیاہو نہ بچ جائے، کدھر اتھے جا کے نہ بچ جائے، امریکی نہ کو مر جائے. مسلمان بچارے اگے اگے پہ ہوندے نے اس میزائل تے کھلو جائیں اتھے ساڈے بندے نہیں، اور ساڈے یار نہیں اتھے کھلو جی. وہ پھر بھی بگلا شگلا جو نکل کے پھر جا بچدا ہے. یہ جڑا انہاں کولوں بچ کے بچدا ہے نا، اینوں آندے نے قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. مسلمان کے ہاتھ پہ کر دینا کھلو جائیے میرا یار ہی ہے میرا. علامہ سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماسی خیرہ نہ کر سکا دانش فرہنگ. قبلہ آندے نے دانش فرہنگ، عقل، ان کی عقل، ان کی ٹیکنالوجی. وہ آندے نے پیسم بٹن دبانا تے کھڑکی ہو جانا. مسلمانوں ہمیں قرآن کی قسم ہے، زندگی اور موت کا بٹن کہار کے ہاتھ میں ہے، ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں. کبھی تے تینو اعتبار آئے گا نا. خدا دی قسم یہ اعتبار یقین کرنا بہت مشکل کام ہے، ورنہ بندیاں دے پیرا تھلا زمین نکل جاندی. یہ وڈے وڈے ساڈے جڑے بندے جنہ دانشور بیٹھے ٹی وی تے، انہاں نو حکم ہے تساں نرا ٹرمپ نہیں آکھنا، ٹرمپ صاحب آکھنا ہے. سویر تو لے کے شام تک ویکھ لو، جے کسے نرا ٹرمپ آکھیا تو مینوں فون کرے. کی سمجھ دو تسی ٹرمپ صاحب آکھنا؟ پرانے زمانے چاہتے سن جتھے آکھنا جی تہاڈی کیا بات، جتھے آکھنا جی اتھوں لینا کی. ہاں انشاءاللہ جڑے جی چاہے نے. علامہ اقبال اہل سنت سن. تہاڈی ہن کی اصلاح بنی؟ پھر میں کی کراں؟ اہل سنت سن کمال کیتی. یہو جہ اہل سنت ہون تو سانو شیعہ کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. تن میں صحیح گل دساں. فرماتے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ. کیوں؟ فرماتے نے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میری ایک آنکھ مدینہ دکھا کے، دوسری آنکھ نجف دکھا کے. مدینہ تو مکہ نیڑے کے نجف نیڑے؟ جلدی بولو نا یارا، مکہ نیڑے. ایک کیوں نہیں نے آنکھ میری ایک آنکھ مدینہ دکھا کے، دوجے چ مکہ دکھا کے. کتھے نجف پڑ گئے ہیں؟ علامہ اقبال دسیا فاصلے مٹ جاتے ہیں جب بلا فصل آ جاتے. ایک آنکھ مدینہ دکھا، دوجی آنکھ نجف دکھا.
अगर मदीना और नजफ न समझना चाहो तो कुरान की कसम है दोवे है नहीं इकट्ठे मुहम्मद और रसूलुल्लाह अली और वली। इस वेले जी सूरत हाल बनी है अलहमदुलिल्लाह इस वेले शिया अहले सुन्नत मैं दानश्वरां की गल कर रहा अकलमंदां की गल कर रहा बेवकूफां की गल नहीं कर जिहड़े साहिबाने अकल ने उन्हां च देवबंदी भी बयान दे रहे हैं अहले हदीस भी बयान दे रहे हैं और जनाब अली एहसास हो रहा है साडे मुसलमान सारे भरा ने कोई साडा भरा है सऊदी अरब साडा वड्डा भरा है ते कोई ते ताया लगदा ना जिद्दां ओहदा पैसा भारा है दुबई साडा भरा है बहरैन साडा भरा है साडे भरा ने कोई गल नहीं तुहानू पता है साडे 4 बेटे होण ते हर बेटे की यारी मुख्तलिफ लोगों नाल होंदी है एक दा नमाजी यार हुंदा है एक दा ताश वाला यार हुंदा है एक दा नहरे मीज़ान रमज़ान मुबारक द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो जो आंदा आंदा यार टाइम हो गया निकल ਉਹਦੇ मुतलक एडा नहीं आंदा लेकिन बाप कदी कदी फिर जरा नहरे नहान जाता है तो जरा बार भी खांदा फिरदा है वो फिर कदी कदी बाप फिरना ਉਹਨੂੰ आंदा है रखिया खुदा का ना ही तुसा गौर नहीं फरमाया जिदा नमाजी दोस्त होंदा है वो जो आंदा आंदा यार टाइम हो गया निकल ਉਹਦੇ मुतलक एडा नहीं आंदा लेकिन बाप कदी कदी फिर जरा नहरे नहान जाता है तो जरा बार भी खांदा फिरदा है वो फिर कदी कदी बाप फिरना ਉਹਨੂੰ आंदा है पुत्रा मैनू तेरा खतरा ही रहिंदा है तेरा खतरा वो आंदा बाबा मैं की करना वो आंदा तेरे यार नहीं चंगे सानू तेरे सारे अरब दा हर वेले खतरा रहिंदा है इन्हां दा यार नहीं चंगे है भी भरा ने शाबाश भाई भरावां दा ख्याल नहीं करना चाहिए कई बंदे आंदे ने चुप करो चुप क्यों करी साडे भरा ने सानू तकलीफ है असीं आने ना इहो जिहा ना यारी बनाओ यार नुकसान हो जाएगा हमें भराओ तुसीं साडे उत्थे नुकसान होया तां भी साडा इत्थे होया तां भी साडा ते सऊदी अरब दा मुआहदा होया ना तुहानू पता है गुजरात नहीं खबर पहुंची सऊदी अरब दा ते साडा मुआहदा होया है कि तुहाडे ते हमला साडे ते हमला है ते साडे ते हमला तुहाडे ते हमला है वो जेड़े वेले ईरान ने उत्थे किते मिसाइल ईरान अगर कोई नुकसान कर रहा तो उत्थे अड्डे शड्डे मेरे हाथ दिते हैं जी एक बंदा मेरी गड्डी में जाता सी एक बंदा उसका दुश्मन से वो मैनू बाद च मिलिया तो आंदा उन्होंने विच ना पाया कर किसी वेले तेरे नाल ही वादा घाटा ना यार जिते काम हो जाता और सका विच ना पाया कर जो हम आ रहे ना तेन भी 2 तफियां वजन मैं कहा यार मैं मुहतात होगा मुहतात तो होना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों भरा ने अपने ने सिर्फ इन्नी गल है जरा ख्याल कर वो फिर जो मुआहदा साडा हो गया हुण कई बंदे पे आंदे ने भी जेड़े वेले ईरान ने उधर नूं मिसाइल सुट्टिया हुण साडा हक बनदा है कि असीं भी सऊदी अरब ना खलो जी बनदा मुआहदा होया और बनदा कि नहीं बनदा पे नाल खलो जाइए ते ईरान के सामने आ जाइए ते जो अफगानिस्तान साडे ते दहशतगर्दी करता है उदों नाल साडे क्यों नहीं खलोते भाई यार मुआहदा होया है ते जिन्ना पाक फौज का नुकसान साडा कर रहे हैं आके अफगानिस्तान चो बंदे हक बनता ना भी साडे हक च खलोण सिर्फ असीं ही खलोना साडा उन्हां दा मुआहदा होया है वो भी असीं माड़े बंदे हाँ वड्डे नाल मुआहदा कर लिया है मुआहदा इस बुनियाद ते होया है कि साडे कोल पैसा कोई नहीं तुहाडे कोल आइटम कोई नहीं चल भाई यारा मुआहदा इसे बुनियाद मेरी जुबान पंजाबी है गल मैं पढ़ी लिखी पे तुसीं हुण पंजाबी की वजह तो मैनूं अनपढ़ पे समझदे हो गल मैं विचों अपनी जुबान च पे करना ते अपनी जुबान च तो मैं पढ़ी लिखी कर ही सकदा मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो एक बीबी थे दुकानदार से मैं कहा कोई शै लिया समझ नहीं आती वो आंदा अनपढ़ उठ के पाकिस्तान चो आ जाते हो अगों तुहानूं सौदा लैण दा भी पता नहीं अनपढ़ बंदे वो मैं क्या तू मैनूं अनपढ़ पैन तो हो सके गल वो ना कर तो मैं जो वो पढ़ी लिखी है तो वो मेरे ना कर मेरा मतलब है भाई मैं जो अनपढ़ हाँ मैनूं ओहदी जुबान नहीं आती तो मैं वो घट अनपढ़ जिन्होंने मेरी जुबान नहीं आती मेरी जुबान उन्होंने नहीं आती उन्होंने मेरे नहीं आती असीं इक्को जिहा गल किवें दी पे करना हुण मेरी जुबान पंजाबी है इसदा मतलब ये कि मैं अनपढ़ हाँ लेकिन गल पक्की पे करना अपनी जुबान च पे करना अपनी जबान च मैं गल कर रहा
میرے عزیزوں معاہدہ کس بنیاد تے ہویا؟ سعودی عرب کو پیسے بہت ہے، بڑا بھرا ہے، بڑے بھرا کو پیسے ہونے تے کسی ویلے بندہ آندا ہے آپ ہی بوس کی پا چھڑی ہے، ساڈے واسطے بھی ایک سوٹ لے گا۔ بڑے بھرا کو پراڈو ہوئے تے چھوٹے کو موٹر سائیکل ہوئے، ایسا ہو جاندہ، کئی باری ہو جاندہ تے بڑا کچھ سمجھے نہ سمجھے، چھوٹا کدی کدی دا چھڑ دا پی میرا پرا تو ساگاور ہی نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے وڈے دا مزاج انجدہ ہو جائے کہ او نہ مننے پہ میرا پرا ہے، پہ موٹر سائیکل تے میرا پرا ہوئے گا، میری بیزتی ہو جائے، وڈے وڈے لوگ میرے یار نے، لیکن چھوٹا کدی کدی نہ اپنے ٹو ٹپے واسطے آ چھڑدا ہے، قرآن دی قسم میرا سکا پرا او سانو منن پاوے نہ منن، اسی کدی دی آگ چھڑنے اب سعودی عرب والے ساڈے وڈے پرا، انہاں کول پیسہ ذرا جی، لیکن وہ جڑا ایٹم انہاں کو کوئی، وہ ساڈے کول وہ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا اسی ٹرالی تے ایٹم باغ تر کے تو اتنے چھڈ آئیے پہ لو جائے، وہ تو ساڈے کول ہی رہنا۔ انہیں معاہدہ کر لیا کہ طاقت تواڈے کول ہے، سرمایہ ساڈے کول ہے۔ دشمن ساڈا اس واسطے ہل گیا اس معاہدے تے کہ جدوں طاقت تے دولت اکٹھے ہو جان انہاں دا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دا مطلب ہے ہل گیا ادو دشمن جدوں معاہدہ ہوئے ہے، طاقت تساں لانی ہے، انہاں سانو آکھیا سرمایہ اسی لا دیاں گے۔ پورا عرب ہل گیا سی جدوں ابو طالب آکھیا سی خدیجہ پیسے تو لانے نے، طاقت میں لا۔ صدقے جاؤں معاہدہ ساڈا ہے جی، الحمدللہ وڈے بھرا نے، ساڈا حق بنتا ہے، اسی روانے ساڈے بندے پہنتے ہیں کہ یارا تسی بندہ پوچھے بندہ پیڑا بایا ہوئے تو ادھر کوتھی پہ جائے تو نال چھڑاندہ بھی دو مکیاں پہ جاندیاں، تو بندہ جڑا سیانا مگروں آندا نا وہ آندا ہے بندہ پوچھے تو ایتھے نو کیوں پایا، یہ جو ویر والا سی تو ایتھے بایا کیوں سی؟ میرا خیال ہے وہ ویر والے سارے اتنے باہر آئے نے تے انشاءاللہ ہولی ہولی نا اپنے بندے کو کٹ کے لے گیا، اڈا اتھے ہی تو بندے اگے پیچھے کر لینے۔ انہوں کا خیال ہے جے مزائل بچے انہاں تے بچے، اے اندروں یہودی نو پتہ ہی دوویں مسلمان نے، جیڑا بھی مر گیا ساڈا دشمن ہی مرے گا نا، اور جدوں دشمن نو پتہ ہے سارے کٹھے نے تے نہیں پتہ لگتا کافر بھی سارے کٹھے نے۔ ساڈے قبلہ دشمن نو پتہ لگ گیا اکٹھے۔ میں پڑھنا چاہنا مولا علی دی بارگاہ چاہنا چاہتا گل ذرا ادھر ادھر ہوگی، لیکن ادھر ادھر بھی کوئی نہیں ہوئی، یہ قرآن نال اٹیچ ہوئی ہے۔ انفرادیت کسی دی کو کھو نہیں سکتا، اسی منفرد ہیں اسلامی دنیا کہ ساڈے کول ایٹم ہے، بولو یارا بولو ساڈے کول ہی ہے نا۔ یارا اسی ماڑے بندے ہاں، تمہیں ایک دساں، میرے ایک دوست نے دسیا اسی کام کرتے سا اتنے کتے یونان، تو اتنے جڑا مالک سی نا اس ویکھیا نا کام کرتے ہیں تو انہاں پھر انہوں آکھیا پہ تسی وڈے لوگ ہو، اسی اتنے مزدوری کرنا آئے ہیں، تو تعریف شریف کرنے لگے۔ اس آکھیا بھائی میں حیران ہاں تواڈے تو کہ تسی ایٹمی قوت ہو تو پٹھے اتنے ساڈے نگراں پن، ایٹمی قوت ہو تو پٹھے تسی ساڈے نگراں پن۔ یہ مطلب ہے غیر مسلم تک اطلاع ہے کہ اسی ایٹمی قوت، یہ مطلب ہے یہ ساری انفرادیت ہے، یہ منفرد انداز آندے نے، یہ پنجابی چ بابا جی نویکڑا آندے نے، نویکڑا ساڈے چ نویکڑا پن ہے۔ اہل بیت نو جڑی انفرادیت دیتی ہے نا اللہ نے، قرآن دی قسم وہ کھو کوئی نہیں سکتا۔ لوگ شاعری چ بندے واڑے نے، قرآن چ بندے نہیں واڑ سکے۔ ترے لفظ نے، تریویں میں بیان کر لگا، وہ جڑا میں پہلے آکھیا سی نا، اللہ فرماندا ہے میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، وہ آیت پڑھن لگا جدے تے سارے متفق ہون، کیونکہ جویں شہادت شبیر نے شیعہ نو متفق کر دیتا، شہادت خامنائی نے مسلمان سارے الحمدللہ اکٹھے کر دیتے، دانشمند عقل مند، اللہ نے ایتھے اکٹھے کیتا جو سارے مسلمان شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی۔ اللہ فرماندا ہے اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد میرے حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان سے کہہ دے اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا، تسی اپنے لے ہو
میں انفرادیت پر لگا مبالغہ نہیں، تسی اپنے اسی اپنے پوری دنیا تے شکر ہے اجے تک تے اتفاق ہے، اج دے دن تک تے اتفاق ہے، اہل حدیث دیوبندی شیعہ تے سنی یہ سارے لکھ کے نے کہ جڑے جی نبی لے کے گھروں نکلے نا او ایک سن بولو جی رائیے نا سب تو اگے او امام حسین سن، کیونکہ میں ادھر نو منہ کراں تے سارے بندے پیچھے تے پھر میں اگے تے جے میں ایتھے قرآن رکھیا ہوئے اگے تے پھر ہویا یار آباد رہو قبلہ سارے بندے نو آکھا میرے مگر مگر آ جاؤ تے سارے مہربان آکھا چلو جی ہلنے ہاں میں سب پاویں اگے لگ جاؤں جے میں ایتھے نو رکھیا ہے ہن دسو اگے کون ہن جنوں مصطفیٰ اگے رکھے انہوں شاعر تے پیچھے نہیں نہ کر سکتا۔ بہت شکریہ قبلہ یہ جڑا نا سب ترتیب دیکھو جیڑی ترتیب آیت ہے او دے مطابق پیغمبر نکلن ابنا انا بابناکم اے اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، پہلے بیٹیاں دا ذکر ہے نبی نے بیٹے آگے رکھے پیچھے نساءنا و نساءکم نساء قرآن حکیم ہے بیوی نو بھی کیا گیا ہے ماں نو بھی کیا گیا ہے بیٹی نو بھی کیا گیا ہے۔ سورہ قصص ہے اللہ نے نساء دا لفظ بیٹیاں تے استعمال کیتا آنکھوں تو میں پڑھ دینا ذرا اچھا ہو جائے گا ایس رب سورہ مبارکہ قصص ہے خالق کائنات ارشاد فرماندے یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وہ ذبح کر دیتا تھا فرعون لوگوں کے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور چھوڑ دیتا تھا ان کی بیٹیوں کو، یہ دا مطلب ہے لفظ نساء بیٹی واسطے بھی استعمال ہے ٹھیک، یا نساء النبی اے نبی دیا بیویاں واسطے استعمال ہوئے، یہ دا مطلب ہے نساء بیٹی واسطے بھی ہوندہ ہے بیوی واسطے بھی ہوندہ ہے ماں واسطے بھی ہوندہ ہے۔ اب بیٹیاں بیٹھیاں نے یہ بھی نساج نے پہنا نساج نے ساڑیاں ماما نساج نے جڑی کسی دی بیوی ہے وہ بھی نساج ہے۔ اللہ فرماسی نساءنا ان سے کہتے ہم اپنی نساء کو لے کے آتے ہیں، پیغمبر نے ایک گھڑی ہے تیری بھی مجبوری ہے تو میری بھی مجبوری ہے، میں کیا ساریاں بیویاں بھی نبی لے کے چلے جاندے نبی دے گھر کیڑیاں بیویاں کوئی نہیں سن، کوئی نبی پاک دیا شادیاں ہے سن کے نہیں شادی سی کہ شادیاں سن تے موبائلے دے ویلے اینے گھر سن تے نساء تے ہر گھر چ موجود سن، من نہیں پتا اللہ دی مرضی ہے کہ پیغمبر دی مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک ہی لے جا جیڑی ہر نساء دی نمائندگی کر دے، ایک ہی لے جا تے اس سارے قافلے چوں کسے دی ماں ہوئے گی کسے دی بیوی ہوئے گی کسے دی بیٹی ہوئے گی۔ حسنین دی ماں امیر المومنین دی زوجہ پیغمبر اعظم دی بیٹی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ بحث حج مولا علی تک کرنی ہے، ابناء نات بھی نہیں نساء نات بھی نہیں، لیکن ایک جملہ میں ضرور رکھنا شاہ است غنی بادشاہ است غنی دین است غنی دین پناہ است غنی۔ اللہ دے بندہ امام حسین نو معین الدین چشتی مسکین تھی ربائی جو کر چھڑی ربائی جو کر چھڑی ربائی جو کر دیکھنا آہاں رمضان ہے تے مقدہ پہ رمضان میں رکھ سے نزول قرآن دے مہینے جو قرآن تے ہاتھ ایک تینو دساں تینو اللہ ایتھو پھڑ لے تیرے وس دی گل نہیں، ربائی جو تے کٹ لے آئی نا حسین نو جدو اللہ فرمایا ابنانا لے آؤ اے بیٹے، قرآن دی قسم ربائی ہے جو صحابی پہ سکتا ہے، محمد یا بیٹے صحابی نہیں پہ سکتا نہیں اجے نہیں۔ حضرت زید صحابی نو نبی پالیا سی، جلدی بولو جی یارا پیغمبر نے پالیا وہ نبی دے کاری پالدا رہا 8-9 سال دا گواہ ہویا سی، کئی باری میں پڑھ چکا تھوڑے سامنے۔ صحابی ایک دا ہی قرآن چ نہ ہے صرف زید دا، باقی کسے صحابی دا نہ قرآن چ کوئی نہیں۔ پورے قرآن چ ایک صحابی دا باقاعدہ نام ہے زید بن حارثہ، وہ نبی دے گھر پالتے رہے 8-9 سال دے اغوا ہو گئے،
انہوں کو ویچ چھڑیا ادو بچے وکتے سن وہ حضرت خدیجہ تے بھتیجے نے خرید لیا اس پھوپھی کو لیا کے رکھ دیتا ہو سکا پھوپھی بچہ بڑا خوبصورت سی 8-9 سال دا تے میں دا ساری زندگی اس مسکین کو کسی نے کام لینا ہے لو سنو ہو سکا پھوپھی میں تو خرید لیا تے خریدیا بھی غلامی واسطے نہیں میں سوچیا تیرے کو اینے پہ پڑھ دینے یہ بھی پڑھ گیا صدقہ جاواں کسے لکھیا 10 سال دا کسے لکھیا 17 سال دا وہ وڈا ہو گیا طواف کعبہ پہ کرتا سی اور جنہاں لوگاں دے گھر ہوندا سی کام بھی ہو جائی کرنا او دے پچھلے پنڈ دے کسے بندے ویکھ لیا او سکھیا پی او تو بچہ تیرا نام کی ہے او سکھیا زید او آندا کھلو جا میں تیرے نال گل کر اور پترا تیرے پیو دا نام کی ہے او سکھیا محمد صدقہ جاواں او پیڑا جا پہ کے پیچھے ہٹ گیا کہنے لگا نہیں پھر جا وہ اتھے گیا تو پیچھے حضرت زید فرماندے نے کی گل ہوئی ہے تو باقاعدہ میں نے پوچھا ہو سکا میں نے شکل دا پلیکھا پیا چھوٹیا ہوندے تینوں ویکھیا سی تے لگتا سی پہ تو ہی ہے لیکن تیرے والد دا نام میں تاں پوچھیا پہ تو وہ نہیں ہو سکا تھوڑا خیال کی مطلب کی وہ کہنے لگا پتر میں اور گل سمجھا سا حارث دا ایک بیٹا سی وہ ساڈا دوست ہے وہ دیکھو تے او دا بالکل شکل تیرے نال ملتی ہو سکا اچھا چھوڑ تو نہ دس دے حارث جڑے نا میرے والد گرامی نے پیو میرے دا نام حارث ہی ہے میں جدے گھر پڑھیا نا اج کل مینوں لوگ دا بیٹا آندے نے جدو لوگ مینوں بیٹا آندے نے نا تے میں انہوں پیو آنا ایدو چنگا پیو ہی کوئی اصل گل لے وے یہ قرآن پاک سارا ذکر ہے سورہ مبارکہ الاحزاب فرماتے نے وہ پھر میں نا انہوں نے کارو نہ پڑھنا اس واسطے میں محمد دا بیٹا مشہور ہے تھے تو کسی نے پوچھے گا نا محمد دا بیٹا وہ آکے گا اے وہ آندا ہوئے ہوئے میں تیرے پیوں جا کے دساں اس دسیا وہ ماں باپ وہ دے آ گئے کو سیور شیور لے کے کو پیسے پوسے لے کے ادو یہ رواج ہوندا سی بھی جتوں بیٹا مل جاندا سی وہ جنہیں دا خریدیا ہوندا سی ود دے کے لوگ کہندے ساڈا پتر ہے سام دے دیو لوگ پیسہ نہ غرض ہوندی سی پیسے دے وہ لے کے آ گیا پیغمبر دی بار دروازہ کھلا پیغمبر سامنے بیٹھ آج بوہا کھلا ہے نا حضرت حارث دی بیوی کہنے لگی لے تمہیں ایک گل دساں اسی جو کوئی ساڑھے کو پونجی ہے اسی لے کے پہنچ گیا جے تے اے دے کولے نا اس لینا بھی کوئی نہیں تے دے بھی چھڑنا منہ ہی ایسے صدقہ جاواں جدی صورت ایسی ہے سیرت کیسی ہوئے گی کہنے لگی ہے دیکھو اگر حارث ہو گئے 3 دن مہمان نوازی کی تھی تو پھر پیغمبر پوچھا کہ میں آیا کہنے لگے تو ساڑھا پتر تو کولے سے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کھڑنا جے لے جو انہوں نے کہا جی آج جو کوئی لے کے آیا نا جو کوئی ممکن سی وہ لے کے آیا پیغمبر نے آکھا میں دنیا نو دسن آیا انساناں دے سودے نہیں کرے اس شوہر لو کیا کہ سنا تینوں آکھیا سی پیغمبر آکھیا بلاؤ جاندہ تو لے جو مقصد کر رہے آئے حضرت زید کہیں ملے پھر ماں انہیں چر بعد ملے تے 9 سالہ بعد تک کی میں دساں پہ کیویں ملی ہوئے گی تو پیو کیویں ملیا ہوئے گا وہ تو تسی آپ ہی بہتر اپنے ذہن چ سوچ لو منہ چمدے سن سر چمدے سن نال لاندے سن جنہوں پیار کر کے فارغ ہوئے تے پھر وہ کہنے لگے بیٹا اسا اجازت لے لئیے تینوں اسی لین آیا اس آکھا میں کتھے جانا اس آکھا گھر اس آکھا کیڑے گھر انہوں نے کہا اپنے گھر اس نے کہا اپنا گھر کنوں آندے نے اس نے کہا وہ کہنے لگے جتھے ماں ہوئے تے جتھے پیو ہوئے اس نے کہا جی ماں پیو والا گھر ہی اپنا گھر ہوندا ہے نا تے جاؤ سارے جہان نو دس دیو خدیجہ جیسی ماں کوئی نہیں تے محمد جیسا باپ کی بلا پیغمبر اعظم دے کول ہی رہیا جی پیغمبر نے دی شادی کی تھی حضرت زینب نال وہ حضور دے خاندان تو سن وہ شادی توڑ نہ چڑھی کیونکہ بی بی سردار خاندان دی سی تے وہ پھر غلام سی تو بیوی دے ہاتھ کو کمزوری آئی ہوئے تو کتھے معاف کر دیجئے تو آڈی مجھ تے چاول لگ گیا ہوئے روٹی کھاندے ہوئے آج تو انہوں نے دوست آکھن گے ہو رہا سائر تے کر کے آموں پونچ دوست آکھن گے موں پونچ تی بیکھ لے گے ابو 1 منٹ وہ ٹیشو کٹے گی اپنے پرس چو چاکے گیا کرو لگا اچھا ٹھیک سارا جان لحاظ کرے گا بیوی بیکھ لو اس اور 6 اپنی سہیلیاں نو دسنا ہے کوئی نہیں سوچ کوئی نہیں سوچ مطلب میرا گل کرن دا پہ کمزوری بیوی دے ہاتھ نہ ہونی چاہیے وہ پھر بیوی سی ذرا امیر اور بڑے خاندان دی اور روز حضرت زید نو آندی سی اے غلام میرے واسطے سی تو میرے واسطے جمعیاں سے اتھوں وک کے اتھے اتھوں وک کے اتھے وکدا وکاندا میرے گل پہ اور روز حضرت زید فرماندے سن
کہ ساری نبھنی یا رسول اللہ کوئی نہیں، میں صرف لحاظ پہ اس واسطے کرنا کہ نکاح تساں تے شادی تساں کرائی، پیغمبر فرماتے سن میرا لحاظ کر تے گزارا کر۔ وہ ایک دن کہنے لگے بھئی یا رسول اللہ کوئی نہیں گزارا پہ ہوندا، میں ہن کی کراں، میں طلاق دے دی۔ اتنے کہڑا رولا سی، چنگا کچہری جانا پینا سی، پیغمبر نے آخیا فرمان پورا ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ وہ بی بی کہنے لگی رسول خدا نو بھئی اس غلام تو میری جان چھڑا، بڑی گل ہوئی ہے، آ تے چنگا کیتا ہے، تے ہن میں کسی سردار نال کرانا ہے۔ پیغمبر آخیا کوئی گل نہیں، کسی سردار نال کر، سب تو بڑے سردار نال میں کرانا ہے۔ پیغمبر آخیا میرے تو بڑا سردار اللہ بنایا ہی کوئی، میرے نال کرا لا، پھر اور کی کرنا۔ وہ شادی ہو گئی پیغمبر نے۔ وہ بندیاں چ بیٹا مشہور سی نا، بندیاں نے روڑا پا دیتا پہ اپنے بیٹے کو طلاق دعا کے نا، تے نعوذ باللہ حضور نے اپنے نال شادی کی ہے۔ اے قرآنی تے سورہ مبارکہ احزابی، خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے، کیا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ، رسول سے کہہ دے کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا تو اڈا باپ ہوئے گا، تسی بیٹے ہو گے تو نو بنے گی نا۔ اور جدو تسی نبی دا بیٹے ہی نہیں بن سکتے تو کوئی نبی دی نو کیسے بن سکتی ہے؟ قوم چو بھی آؤں دے سان، تیر کے آنے بھی آؤں دے، قوم تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں۔ رمضان ہے، اے قرآن ہے، اے دو اگے نیا کوئی نہیں۔ انفرادیت اصل لگا، پورا جہان نبی کی اس قوم میں آتا ہے، نہ حسن آتا ہے نہ حسین آتا ہے۔ کی سنیا تو سنجھنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کوئی محمد کو باپ نہ کہے، محمد کسی کو بیٹا نہ کہے۔ پوری کائنات میں پابندی لگا کے اللہ نے کہا اب علی کے دونوں بیٹوں کو اٹھا کے کہے ابنانا و ابناکم، کوئی میرا بیٹا کہلوانے کا حق نہیں رکھتا، یا علی کا بڑا بیٹا ہے یا علی کا چھوٹا۔ انفرادیت، حضرت علی علیہ السلام دی شہادت ہے، علی علیہ السلام دی فرادیت بھی اس سے آیت چ پڑھنا چاہنا، انفسنا و انفسکم۔ پوری دنیا نے ایک ترجمہ کیتا ہے، ترجمے میرے کول اے دے ترجمے الحمدللہ الحمدللہ 11 ترجمے اس نفس دے، ایک ہی بتھیرا آج جڑا ایتھے ہویا ہے تے گزارا کرو نا۔ لوگ آندے نے روٹی چھوٹی کھا دی ہے، وہ آندے روٹی کھا دی کھانی سے ہمیں گزارے کی تک کھ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے آج پھر گزارا ایسے ترجمے تے کریے، باقی دے ترجمے سارے جہان تو پارے نے، جڑا ہر بندے کیتا نا وہ اے انفسنا و انفسکم، میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے کے آتا۔ حسنین گئے نے نبی دے بیٹے بن کے، زہرہ گئی ہے نبی دی بیٹی بن کے، قرآن تے میرا ہاتھی، علی گئے نے محمد دی جان بن کے۔ کمال ہے یار، حضرت میں قرآن پڑھ رہا، میں حدیث سہارا بھی نہیں رہ رہا، پوری دنیا من گئی ہے۔ تعالی قادری فرماتے ہیں علی کی یہ انفرادیت ہے کہ اگر صحابہ میں شامل کر کے علی کو رضی اللہ بھی کہہ لیا جائے، نفس رسول صرف علی ہے۔ یارا نفس رسول آندے نے جان نو، جان تسی بھی جان دے ہو، جان ہے جان ہے تے جہان ہے، سارا جہان جان نالے۔ لوگ آندے نقصان پیسہ دا ہو گیا، آندے چھڑ پرا شکر کر جان بچ گئی، گڈی تباہ ہو گئی ہے اور جان تو بچی ہے نا، یہ مطلب جان اہم ہے، جان اہم ہے، اور تیری میری جان ہے نہیں اہم ہے، محمد کی جان کے لیے اہم ہے۔ حضرات مصطفیٰ کی جان کو علی کہتے ہیں، اللہ بھی اللہ۔ اگر علی علیہ السلام نو نبی دی جان نہ آکھیا ہونا تے جدو نبی پاک علی نو لٹا کے ہجرت دی راہ ٹر گیا سن، آج یہودیاں بکواس کرنی سی کہ محمد جان بچا کے چلا گیا، فرمایا بچا کے نہیں جا رہا، لٹا کے جا۔
جاواں صدقہ جاواں جی کیا بات کی بچا کے نہیں جا رہا لٹا کے جا رہا پرانی مثال میں پھر یاد آ گئی سودو میں ویگنا تے جاندا سا مجلساں پڑھن تواڈے کول ہی آوندا سا گجرات بڑی جی مجلس میں پڑھی ویگنا تے جاندا سا اے میں کنگ گیا تو بس تے بہ کے گجرات تو بس جاندی سی اے کنگ والے پاسے رات نو اے پھاٹک پار کر کے آ پھاٹک تے پولیس والے میرے کو پستول لے لیا سی اگلے پھاٹک لیا سی آ کے ترلے کر پستول کول رکھدا سو میرا بڑی دیر دی گل کی ہو گیا نجائز نہیں سی قرآن دا نا جنہ لائسنس والا سی ادوں دا میں اتنے آن لگا ادوں میں کیب ہوں سی نا ایک ایڈا کوئی میرے کو ہوں سی بیگ وہ قرآن پاک چھوٹا جا نال بیگ بند کیتا وہ جتھے مولوی بننا ہوں سی کڈی تے سر تے پا لے ایک تھا میں گیا تو اتنے ویگن بھری سی تو بہن لگا میں سوچیا بھی انہیں مینوں پانا نہیں تو کھلو کے مشکل ہے تو کو جا جائز کر میں بچوں کیب کٹ کے سر تے پا لی تے بڑا اتنے قرآن لے کے اگے گیا وہ کنڈکٹر اندر صوفی چل اتنے میں لا کے پھر اسے بیگ چ پا لی لکھ چ اٹھی گل بھی وہ میں ادوں کی گل پہ کرنا اتنے حالات ایسے اتنے معزز بڑھن دی کہڑی کوئی کہڑا کچھ معزز سمجھ کر پہ تو بات باہر وہ میں سویرے سے آتے ویگن والے پہ لڑتے سن کنڈکٹر ڈرائیور وہ میں کلا اتنے پہنچیا میں نہ چھڑان جو کم میں قرآن تران تے چھڑا اور میں آخا یار چھڑاؤ آخر میں ایک بندے نوں پر ویگن دے وچ رکھ نا اگلی سیٹ تے میں کہا یار کی کرتے ہو یار نا میں کہا کتے زیادہ لڑائی اور میں کہا تینوں اس آخیا کی وہ آخیا میں چھڑنا ہی نہیں اور میں کہا ایک باری گل سن لا تینوں قرآن دا واسطہ اس تینوں آخیا کی وہ سکا مینوں کوئی نہیں سو آخیا انہوں گل کڈی میں شاباش تیرے جم تینوں کڈی سو سکا نہیں مینوں کڈی انہوں کڈی میں وہ کون ہوں وہ سوکا اپنی جان مجلس ہو گئی ہے مرضی تھوڑی گل وہ اپنی جان ہے جیڑا تیری جان نو گال کڈے تو ہتھی پہ جانا جیڑا محمد دی جان نو گالا کڈا ہے اور رضی اللہ کیسے ہو جائے صدقے جاواں مولا علی نبی دی صدقے جاواں مولا علی نبی دی جان ہے کہ جب پیغمبر دی جان دا نا علی ہے بسم اللہ بابری تشریف فرما ہوگا مولا عزت و آبرو اضافہ کرے جے یار میں قرآن چو ثابت کر دیتا کہ مولا علی میرے نبی دی جان ہے تو پھر 19 رمضان دی فجر نو اوکھی ہوئی یا نبی دی جان تیرے کو 19 رمضان بھی مسلمان آئے نہیں گزر گئی ہے یہ تینوں کدی پتا ہوندہ نا کہ نبی کے نہ اوکھا ہوئے تم ہی اس سرگی دی نماز رو پہنو میں ہوش دی گل کر رہا 19 رمضان دی فجر نو جدوں میں کھلوتا ہوں میں خوش ککھا نالو نماز نہیں پڑھ سکے 19 رمضان دی فجر والی نماز دی گل کرنا پتہ نہیں جدوں میں اس 19 رمضان دی فجر جدوں میرے آقا نو ضرب لگی جدوں میں نال اللہ اکبر پتہ نہیں ہے دل خشوع و خضوع رہندا ہے کہ نہیں میرے دل چاہ جاندی ہے کی قصور کیتا سی زینب دے باپ کنیا ضربہ لگیاں نے مولا جی میرے سمیں شہادت بی بی زہرا لکھی ہے میرے کو 6 منٹ باقی نمازت کا چلو میں بی بی دے جملے 2 پڑھتا میں نہیں پڑھتا کیونکہ لکھیا نے ناصر حسین شہادت بی بی فاطمہ میں نہیں شہادت نہیں پڑھ سکتا بی بی دے مصاحب دے 2 جملے پڑھ جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا سی یا رسول اللہ میرا دل ہے کہ میرے تو بعد میری تھی نہ روئے تسی کیوں روئے ہو میرا خیال ہے توڑے ذہن چ گل آ گئی ہے پھر وہ نہ روئی ہے یہ نہ روئی ہے لوگ آندے سن کسی ٹائم نہ رویا کرو ساڑھے مہمان آئے ہوں نے تو تیرے روڑ دی آواز آ جاتی رات نو نیند آن لگ دی ہے تو تیرے روڑ دی آواز آ جاتی خدا دی قسم پھر وہ بی بی کتھے روئی ہے روایات پڑھی ہے نا قبلہ روایات جتھے کوئی پردیسی سید دنیا تو گئے نا
دیواراں وچ تانوں پتہ سادات نوں رکھ کے نا بچیاں نوں تے دوواں پاسے انہاں پتھر لا دتے تے دیواراں وچ چنا دتے. میں ایک روایت پڑھی اس مستری روایت کیتی ہے جڑا پہ وچ چندا سی نا او سکیا او دا ہے تے بچے دا کوئی نہیں سی. ایک بی بی گلی چ روندی. آئے 5 منٹ نے آنسو تو آ گیا. کہ بلا علامہ طالب جوہری صاحب سن وہ فرماتے سن جب آنسو نکل آئے پھر لوگوں کو آگے امتحان میں مت ڈال. آنسو کے آ جانے کے بعد ہو سکتا ہے پھر نہ آئے, آ جاتا ہے تو مجلس مکمل ہو جاتی. یہ بہت بڑی بات ہے. آنسو وہ آ گیا. میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا. دروگہ زندان شام نے حضرت سجاد نو آکھیا اتنی دیر ہو گئی ہے تانوں ایتھے تواڈے پیچھوں بندہ ملاقات تے کوئی نہیں. میرے مولا فرماندے تو کہنا کی چاہے؟ کہنے لگا چلو پیچھوں چھڈو. اے پورے شام وچ بھی تانوں ملن گلن والا کوئی واقف کار نہیں آ. امام کہنے لگے تو کہنا کی چاہنا؟ او سکھا میں ڈردا گل نہیں کردا 3 دن ہو گئے میں تیرے نال گل کرنا چاہنا. پیچھوں تہاڈا آیا کوئی نہیں, ایتھے تہاڈا اپنا کوئی نہیں. جدو ادھی رات ٹلدی ہے نا اس جیل دی دیوار نال ایک بی بی روندی, ایک ہاتھ دیوار تے رکھدی ہے تے دوجا نہیں اٹھاندی. رو کے سجاد فرماندا رہو میری دادی دا روئے. یہ جڑا بی بی داتے انہوں حکم کیتا ہے اس وقت جو جملے پڑھ رہے ہیں. یہ بی بی دا جڑا دستے مبارک ہے وہ جناب دے علم ہے چھے کہ ایتھے سی نماز چھے کم کاج چھے کم کاج چھے کم کیڑے کرنے سے. بی بی دا ایک جملہ کھا گیا میں. بی بی نے جدو آخری ساہ نکلنے لگے نا بی بی دنیا تو رخصت ہونے لگے. وہ تو حضرت علی لو ویکھیا نہیں تے مولا فرماتے نے زہرا تر پئی تے ایتھے آکسی نا تے فرماتے ہیں یا علی جدن دی سلمان میں نو ناکے تے بٹھا کے تیرے دروازے تے میرے بابا جان دے کہن تے چھڑ کے گیا. میں کوشش کیتی ہے سجدۃ النساء العالمین ہونے دے باوجود تہاڈی خدمت وچ کوئی کمی نہ آئے. تے کچھ دن ہو گئے نے میں تہاڈی وہ خدمت میں میرے بابا کے میری شکایت نہ کرنا. یہ مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے. روزے وچ روایت بھی تو ہی پڑھی جا سکتی جدھر روزہ باطل نہ ہو. میرے مولا علی فرماندے نے یہ ہاتھ کفن وچ بھی ایتھے ہی سی, یہ غسل دے ویلے بھی ایتھے ہی سی. ایک روایت میرے کو پہنچی علامہ بشیر فاتح ٹیکسل دی کتاب, وہ فرماندے نے حشر وچ بھی ایتھے حشر وچ ایتھے ہوئے گا تے ایس ہاتھ دے اتے بی بی نے ہاتھ رکھا. تے علامہ فرماندے نے 2 ہاتھاں چ 2 تشت ہون گے 2 پلیٹاں ہون گی اے دیت بھی تے اے دیت بھی. اے اینج تے اینج کر کے لکھیا نے کہ بی بی دھڑے چکے ہون گے جدو دربار الہی چ پیش ہون گے حاضر ہون گے کہ میرے پتراں دا سب تو پہلے فیصلہ کیتا جائے. پیغمبر نے فرمایا ایک آواز آئے گی یا اہل الماشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ. اہل محشر اکھاں بند, اہل محشر سر تھلے کر تاکہ مصطفیٰ دی بیٹی دی سواری گزر جائے. بی بی ایک جی میں پردے دار بیٹھی ہے نا میری پہنا انہاں چونکہ بی بی نے پیغام بھیجیا کہنے لگی یا رسول اللہ مرداں دی آنکھاں تے بند کرائیں جانی حشر وچ ساڈیاں آنکھاں بھی بند کرائیں جان گے. پیغمبر رو پے فرماتے ہیں ہاں اس پیغام بھیجیا کہ ساڈیاں آنکھاں پردہ تے ساڈے تو کوئی نہیں. فرمایا نہیں تہاڈا میری دھی تو پردہ کوئی نہیں, تسی ویکھ سکدے ہو تہاڈی مرشدزادی ہو. تے فرمایا آنکھاں کیوں بند کرائیں جان گیاں؟ ایتھے آنسو ڈگے نے جتھے ریش شروع ہوندی ہے نا ایتھوں تک نبی روئے. نبی جدو بہت روندے سن تے ریش تو تھلے قطرے ڈگدے سن. جدو حسین دنیا تے آئے نو تنے جو روئے نے تے دوجا موقع ہے سی جدو بی بی پوچھیا ساڈی آنکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیاں؟ نبی دی داڑھی چو تھلے قطرے پہ ڈگدے سن. رو کے فرماندے نے جس حالت وچ فاطمہ نے ہونا کسے بی بی کو برداشت ہی نہیں ہونا. کیویں ہونا ہے؟ فرمایا 2 تشت 2 ہاتھاں تے ہونے نے. تشتاں وچ کی ہونا ہے پتہ نہیں کیویں اس سنیا ہوئے گا. پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ والی پلیٹ حسن دے جگر دے ٹکڑے, کھبے ہاتھ والے تشت جو حسین علیہ السلام دا کٹیا سار ہوئے گا. تے بی بی آکھے گی مینوں دس میرے تے کدی سواری نو بھی سوٹی نہیں سی ماری. میرے بڑے کسے نو کی آکھیا سی اصل کے جاواں میرے چھوٹے کسے نو کی آکھیا سی. اس ویلے حاطف غیب کی آواز آئے گی نبوت دی کرسی تے مصطفیٰ آ جائے, امامت دی کرسی تے دے نائبین آ جائیں. مہدی تک دیا کرسیاں امامت دیاں لگ جائیں گیاں, پیغمبر دی کرسی نبوت تے لگے گی. اور حاطف غیب چو ایک آواز آئے گی زہرا
میں نے کسے گواہ دی لوڑ نہیں، میں منصف بھی خود ہاں گواہ بھی خود ہاں، لیکن آج تیری توقیر اس کائنات نو دسنا میں دسنا چاہنا میں تیری نسل تے درود کیوں پڑھیا، آج میں دسنا چاہنا اس کائنات نو جڑے نہیں سن مندے، ذرا موقع تے گواہ تے پیش کر جنہ تیرے مظلوم پترانو موقع تے ویکھیا ہوئے۔ اس ویلے بی بی فرمائے گی بار الہ جی میں تیرا حکم ہے، علامہ بشیر یہ ذمہ دار فرماندے نے، بی بی آواز دے کے آکھے گی آ جاؤ میرے مظلوم پتران دے موقع تے گواہ ہو، آ جاؤ آ جاؤ، آج عادل دا دربار ہے، آج آ جاؤ، آج ظالم دا دربار نہیں، آج حق دا فیصلہ ہوئے گا۔ ہاں قلم توڑ دیتا نے، 1-2 منٹ لگن باقی قلم توڑ دیتا ہے۔ علامہ بشیر فرماندے ہیں شام دے قبرستان چو ایک آواز آئے گی، اماں میں تیار ہوں، میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی ہتھاں دے لینے، میں حسین نو 17 قدمہ تے کھلو کے ضربہ بجدیاں آپ ویکھیاں نے آ جاؤ، فرمائے گی لیاؤ شایان شان طریقے نار زہرہ دی بیٹی نو، نور دی اماری میں پڑھیے، نور دی سواری پڑھیے، نور دیاں کناتاں شام اچ لگ جڑ گیاں تے قبر چو او بار آئے گی جدے کڑتے تے اپنے سر دا خون، جدے کڑتے تے علی اکبر دا خون، شبیر دا خون، اٹھ کے بی بی فرمائے گی اس شام اچ کناتا کنے لوائیں، ہائے کنے آکھی شام اچ نور دیاں کناتا کنے لوائیں، فرمایا توحید دا حکم ہی تیرے نانے دا انتظام ہے، تیرے بابے دی شاہیہ، آجو فیصلہ کر لگئی اللہ تے پتران بطول دیاں دی گواہی دینے جی اپنے امیران دی۔ بی بی آنج کناتا ویخ کے ایک جملہ آکھے گی یہی کافی ہوئے گا رون واسطے، بی بی فرمائے گی ہاں آ بھر کے لکھیا آ بھر کے، بی بی آ بھر کے آکھے گی ہاں توحید نو تے پتہ ہے نا میں زینب ہاں، میرے نانے نو تے پتہ ہے نا میں ثانیہ زہرا ہاں، میرا باپا تے میری عزت و واقف ہے نا، فرمایا توحید دا بھی شکریہ، نبوت دا بھی شکریہ، آخری جملہ امامت دا بھی شکریہ، قرآن جنت ایک باری واپس جاؤ تو اس دربار چکا اگر اللہ اجازت دے وے نانا ناراض نہ ہوئے باپا ایک باری موچو آکھے اونجنا آواز میں شام دے بازار کے گزری میرے اگے سجاد ہوئے سکینہ دے ہاتھ میرے گلے جوڑ میں تو انو دسا میں آجر رسالت کے میں